जी बिल्कुल, बाड़ा सियासी इत्तेहाद के तीरा के मामले पर होने वाले अहम जुर्के से इकबाली मुशरिरान का अहम खिताब। शुरा ने तीरा से आरजी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हमायत का ऐलान किया है और जुर्के के शुरा ने खुलकर अमन के हक में आवाज़ बुलंद की है। जुर्का मुशरिरान ने तीरा मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि तीरा मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। और इसके साथ साथ कौमी जुर्गे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद शीरी अफरीदी ने पेश किया। हमने ख्वारिश के साथ 2 मरतबा जुर्गा किया। इसके बाद जुर्गे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मुशीरान को सौंप दी गई थी, मगर दोनों जुर्गे नाकाम रहे। इसके साथ साथ मुतासरीन तीरा के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक इज्तिमाई कौमी मसला है जिसके हल में मजीद ताखीर नाकाबिल बर्दाश्त है। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आबादी की आर्जी इनखलाक के तमाम मराहल और बाद जिसके दौरान सूबे की और बिलखसूस जिला हैबर की सियासी क़यादत और मौजूदगी मुशावरत के बाद ही आबादी की आर्जी इनखलाक का फैसला किया गया है और वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए और मुस्तकबिल में पायदार अमन की वजाहत और जमानत भी साथ दी जाए। और ख्वारिज की जानिब से तीरा में जारी फायरिंग, शेलिंग और घरों पर मार्टर हमले और गिराने जैसे इकदाम को फौरी तौर पर बंद किया जाए, क्योंकि ये अमल आम शहरियों में खौफ खराज फैलाने का सबब बन रहा है। जुर्गा मुशरान का ये भी कहना था कि तीरा मुतासरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए और खास करके मुतासरीन से किए गए तमाम वादों और महदों को तहरीरी और अमली तौर पर तकसीम करके नाफिज किया जाए और मुतासरीन की गाड़ियों के वाजिब अदा बकायाजात फौरी तौर पर अदा किए जाए। अगर अदायगी नहीं की गई तो हम इन गाड़ियों को जुलूस की शक्ल में पेशावर ले जाएंगे और फिर भरपूर एहतजाज करेंगे। और उसके साथ उनका ये भी कहना था कि मुतासरीन तीरा की रजिस्ट्रेशन की अमल में सियासी मुदाखलत, इकरा परवी, इंतजामी नाअहली और करप्शन की गैर जानिबदारान तहकीकात की जाए और जिम्मेदारान अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तीरा में घर या जायदाद रखने वाले तमाम रिहायशियों को IDP स्टेशन देकर मुकम्मल रजिस्ट्रेशन की जाए और सबको इमदादी पैकेज भी उनका शामिल किया जाए। इसके साथ साथ जुर्गा के जो मुशीरान थे उन्होंने कहा है कि एरिया बाड़ा और बाड़ा पहले एरिया में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है, जिसे हंगामी बुनियादी पर सबसे पहले कंट्रोल किया जाए और क्या में अमन के लिए आज से ही बाड़ा में अमन तहरीक का बाकायदा आगाज किया जाएगा ताकि आवाम को महफूज माहौल फराम किया जा सके। और सियासी इत्तेहाद बाड़ा ने इस अज़म का अयादा किया है कि वो मुतासरीन तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे और उनके हकूक के हसूल के लिए अपनी जद्दोजहद का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अरशद अजीज़ मलिक जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अरशद साहब, बताइएगा कि तीरा के मामले पर जिरगा हुआ है और जिरगा मुशरान ने तीरा मुतासिरीन के मुख्तसिस फंड में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद की है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो जिरगा हुआ है इसके अंदर तमाम सियासी जमातों के हमायदीन शरीक थे और इसमें इस बात को बारहा हमने भी ये बात की थी कि जो लोग वहाँ से आ रहे थे मुतासरीन, उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से काफ़ी शिकायत आ रही थी और जो टोकन जारी किए जा रहे थे वहाँ पे ये इल्ज़ामात लग रहे थे कि ये गैर मुस्तहिक लोगों को टोकन जारी हो रहे हैं। तो लिहाजा जो 4 अरब रुपए के जो फंड्स मुख्तस थे उसमें शिकायत आ रही थी कि ये गैर मुस्तहिक लोगों को जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो जिरगा हुआ उसने भी इस बात को देखा कि वहाँ पे जो टोकन है वो गैर मुस्तहिक लोगों को जारी किए जा रहे हैं और सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। चाहिए तो ये था कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, जो मुतासरा लोग हैं, उनको टोकन दिए जाते। साथ साथ जो हमने भी बात की थी कि वहाँ इंतजामी नाअहली थी, यानी जो इंतजामात थे वो मुनासिब नहीं थे। इसी वजह से ये इशू जो है ज़्यादा उजागर हुआ, क्योंकि जब ये लोग आ रहे थे और डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुकी थी, हुकूमत को अक्टूबर से पता था कि ये मुतासरीन आएंगे, तो उनके लिए मुनासिब बंदोबस्त वहाँ पे नहीं था। काउंटर बड़े कम थे, वहाँ इंतजामात नहीं थे, ना कोई बैठने की जगह थी, ना कोई ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। तो जब लोग आए तो वहाँ पे एक रश बन गया, जिसकी वजह से लोगों को कई दिन जो है वहाँ पे इंतज़ार भी करना पड़ा कि उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल बड़ा स्लो हो गया।
اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب جب خود بھی وہاں پہ گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں انتظامات بہتر نہیں تھے، ایون یہ کہ وہاں کوئی کرسی نہیں تھی بیٹھنے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ ایک وہاں سے اتنا بڑے وہاں سے نقل مکانی ہونی ہے، 19,000 فیملیز نے آنا ہے، تو وہاں پہ انتظامات نہیں تھے۔ اسی وجہ سے بالا سیاسی اتحاد نے یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی بھی تحقیقات کی جائیں کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے۔ بالکل ارشد بتائیے گا مزید کہ یہ جب جرگہ ہوا ہے اس میں حاجی شیری آفریدی نے یہ جرگہ پیش کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ خارج کے ساتھ 2 مرتبہ ہم نے جرگہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارا جو جرگہ ہے وہ ناکام رہا ہے، اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں 2 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جب یہاں پہ سب کو معلوم تھا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ تیرا میں موجود ہیں، اور سیکیورٹی فورسز جو تھیں وہ آئی بی او مطلب انٹیلیجنس بیس آپریشنز کرتی تھیں۔ اس دوران یہ ہوا کہ کچھ مارٹر گولے یا وہاں سے جو فائرنگ ہوتی تھی وہ اس میں عام لوگ شہید ہونے لگے۔ تو اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ تیرا کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے تاکہ ہم جو ہے مذاکرات کر سکیں جا کے دہشت گردوں کے ساتھ۔ تو اس پر حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو تیرا کا جرگہ ہے اس کو اجازت دی جائے اور یہ لوگ جا کے خود مذاکرات کریں۔ تو یہ انہوں نے قرآن شریف ہاتھ میں لیے، جو روایتی ہے یہاں پہ یہ لوگ گئے تیرا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مذاکرات کیے۔ 2 مذاکرات کے دور ہوئے اور دونوں ناکام ہو گئے، کیونکہ دہشت گردوں نے وہ علاقہ خالی کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے جو جس جگہ پہ وہ تھے جہاں پہ آبادی تھی آبادی سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ تو جب مذاکرات ناکام ہو گئے تو واپس جب جرگہ آیا تو جرگے نے آ کے یہاں پہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور حکومت کو یہ بھی بتا دیا کہ جی وہ لوگ نہیں جانا چاہتے۔ پھر یہ جو عمائدین تھے انہوں نے اپنے جرگے شروع کر دیے، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم یہ علاقہ خالی کر دیتے ہیں تاکہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنا آپریشن کر سکیں اور ان دہشت گردوں کو مار سکیں۔ اب جب وہ پاکستان کے ایسے علاقے میں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری حکومت کی ریٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمیں دے دیا جائے، ہم یہاں پہ اپنی حکومت بنائیں اور اپنا سو کالڈ جو اسلامی نظام ہے وہ نافذ کریں۔ تو یہ ایسے مطالبات تھے جو کہ حکومت پاکستان اس کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اسی بنا پر تیرا کے جو عمائدین تھے، معززین تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی ہمارا جو 24 رکنی جرگہ ہے یہ فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اس کے حوالے سے پھر 28 اکتوبر کو ڈی سی خیبر جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک لیٹر جاری کر دیا، اپنا ایک خط جاری کیا صوبائی حکومت کو کہ جناب یہاں پہ مذاکرات جو تھے وہ ناکام ہو گئے تھے اور اب یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اسی بنا پر یہ جو نقل مکانی شروع ہوئی اسی تناظر میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد صوبائی حکومت نے 14 نومبر کو 4 ارب روپیہ منظور کر دیا صوبائی کابینہ کے اجلاس میں۔ پھر 26 تاریخ کو دوبارہ وہاں پہ سیکرٹری ریلیف جو ہیں انہوں نے یہاں پہ ہنگامی حالت کا اعلان بھی کر دیا۔ تو یہ تمام صورتحال سب کے سامنے تھی، اس کے باوجود بھی جو انتظامات تھے وہ پراپر نہیں تھے اور وہاں پہ کافی لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ بہت شکریہ ارشد عزیز آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے طارق سمیر نے، نمائندہ ایم نیوز۔ طارق سمیر صاحب بتائیے گا کہ تیرا کے معاملے پر جرگہ ہوا ہے اور اس کا جو یہ سیاسی جرگہ تھا حاجی شیری آفریدی نے پیش کیا، لیکن اب اس جرگے کی جو ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت اور تیرا کے مشران کو سونپ دی گئی ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل جی، یہ جرگہ ہوا ہے گزشتہ روزوں اور اس میں حاجی شیری آفریدی نے پورا ایجنڈا پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ خوارج کے ساتھ کتنی مرتبہ انہوں نے بات چیت کی، جرگہ کیا، لیکن خوارج جو ہیں وہ امن کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف جو پروونشل گورنمنٹ ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی، اس نے بھی اس میں غفلت برتی ہے اور وہاں جرگے میں عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا تھا صوبائی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے، کیونکہ جو انخلا ہوا ہے عارضی اس میں جو صوبائی حکومت ہے وہ بر وقت انتظامات نہیں کر سکے۔ آگوں کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 4 ارب روپے مختص کیے، لیکن جو ایک گڈ گورننس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے
تو پروونشل مشینری جو ہوتی ہے وہ طریقے سے بات کرتی ہے اور انتظامات اچھے طریقے، لیکن وہاں کی حکومت جو ہے وزیر اعلیٰ ہوں یا ان کی باقی وزراء ہوں، وہ صرف بیان بازی پہ فوکس ان کا تھا اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کی جس پر پھر وفاقی حکومت کو بھی میدان میں آنا پڑا، اور وزارت اطلاعات و نشریات نے گزشتہ دنوں ایک تفصیلی وزارتی بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے موقف لیا تھا کہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے ایک قسم کی یہ کوشش کی گئی تھی صوبائی حکومت کی طرف سے۔ تو یہ جرگہ جو ہے اب مقامی لوگ جو ہیں وہ خود بول پڑ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت تو چلیں یہ الگ بات ہے، سیاسی مخالفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں کے قبائلی جو مشران ہیں انہوں نے خود اپنا جرگہ منعقد کر کے اور اس حد تک بات کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کے واجبات فوری طور پر ادا نہیں کیے گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر جلوس لے کر پشاور جائیں گے، احتجاج کریں گے، یعنی وہ سی ایم ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو رجسٹریشن کے عمل میں جو سیاسی مداخلت ہوئی ہے، اقربا پروری اور انتظامی نااہلی اور کرپشن کے حوالے سے بھی باتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور اس میں جو تشویشناک صورتحال ہو چکی ہے اپر باڑہ اور باڑہ پلین ایریا میں امن و امان کی صورتحال بھی تشویشناک ہو چکی، جسے ہنگامی بنیادوں پر انہوں نے کہا کہ کنٹرول کریں۔ تو قیام امن 18ویں ترمیم کے بعد جو مین ذمہ داری ہے پروونشل گورنمنٹ کی ہے، لیکن جہاں تک دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس میں پاک فوج بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز جو کچھ بلوچستان میں 12 مقامات پہ ہوا، ہماری فوج نے بڑی بہادری سے اور جرأت مندی سے فورسز نے دشمن کی سازش کو، فتنۃ الہندوستان کی سازش کو ناکام بنایا۔